بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے۔ اناؤنسمنٹ کی گئی، اس نے ندا سنی، گلیوں بازاروں میں ایک ہی صدا آ رہی تھی، آج خلیفہ بغداد کے محل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اس کے دل میں تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں، خلیفہ بغداد کے محل میں محفل ہے اور جاؤں، فیض حاصل کروں۔ اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے، بیٹی وضو کر لے، آج ہم محفل میلاد سننے کے لیے جائیں گے۔ محفل میلاد میں جاتی ہیں، ماں اور بیٹی دونوں ساتھ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں خلیفہ بغداد کے دربار کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ کہتا ہے تم کون ہو؟ جواب دیتی ہیں ہم محفل میلاد کا اعلان سنا، محفل میلاد میں حاضر ہونے آئی ہیں۔ اس دربان نے کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے؟ کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ دربان نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل ہے، یہاں خاص لوگ آتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں، یہاں مقتدر لوگ آتے ہیں، خاص مہمان آتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں، جس کو اس نے دعوت نامہ دیا ہو، اس کے لیے یہ خاص دعوت نامہ ہے، ہر عام کے لیے نہیں، ہر عام کے لیے دعوت نہیں۔ اس نے کہا یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا دعوت نامہ نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا، آقا کی محبت تو ہے نا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہاں محبت پیار نہیں، دعوت نامہ چاہیے، اگر دعوت نامہ ہوگا تو اندر جانے کی اجازت ہوگی، جاؤ تم چلی جاؤ۔ ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس چلی جا رہی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے ماں ہائے ماں دیکھو ہم غریبوں کو محفل میلاد میں بھی کوئی جانے نہیں دیتا۔ ماں کہتی ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ بغداد کے محل کی ضرورت نہیں، محفل کے لیے میرے آقا صرف محفل والوں پر کرم نہیں فرماتے، اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد دل کی گہرائیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچے مکان پر بھی کرم فرمائیں گے۔ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم چلتے ہیں گھر میں، ہم گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں گی۔ بیٹی کہتی ہے نہ کوئی ثنا خواں ہے، نہ کوئی بیان کرنے والا ہے، نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی مہمان ہے۔ ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں، ثنا خواں کی ضرورت نہیں، مہمان کی ضرورت نہیں۔ بیٹی میلاد کے معجزات جو مجھے یاد ہیں میں تجھے سناؤں گی، تو مجھے سناتی رہنا، جو تجھے ناتے یاد ہیں وہ تو مجھے سناتی رہنا، میں سنتی رہوں گی، اور جو مجھے یاد ہے میں تجھے سناتی رہوں گی۔ اچھا ماں ایسے بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے؟ ہاں بیٹی محفل میلاد کے لیے کسی بڑی جگہ، کسی محل کی ضرورت نہیں، کچے مکان میں بھی سونا کرم فرمائے گا۔ دونوں ماں بیٹی گھر جا کر محفل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں۔ ماں میلاد کے معجزات سناتی ہے، پوری رات یوں ہی بیت جاتی ہے، نعتیں سناتی ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے۔ سحری کے وقت ماں بیٹی سے کہتی ہے میں نے تازہ وضو کرنا ہے، باہر جا پانی بھر کے واپس آ۔ بیٹی کمرے سے باہر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی واپس اندر آتی ہے، ڈر کے مارے واپس آتی ہے، ماں کو کہتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی کی چیخ نے تجھے ڈرایا؟ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، دیکھو دیکھو ماں باہر کون آیا ہے۔ ماں کہتی ہے کون آیا ہے؟ بیٹی نے کہا ماں باہر تو آؤ۔ ماں کہتی ہے ہم غریبوں کا کوئی نہیں، ہم غریبوں کی محفل میلاد میں کوئی نہیں آتا، ہمارے کچے مکان میں میلاد میں کون آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آؤ، آؤ تو صحیح، دیکھو کوئی آیا ہے۔ ماں خود باہر جاتی ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کہتی ہے ارے دیکھو کون آیا ہے، ایک سفید لباس والے بزرگ نورانی چہرے والے اس گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ ارے پیراں دے پیر غوث اعظم، ارے لجپال آپ مجھ غریب کے گھر اور میری دہلیز کو چوم رہے ہیں، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں ارے ناداں عورت میں تیرے لیے نہیں آیا، تو جانتی نہیں تو پوری رات محفل میلاد کرتی رہی، تیرے دل سے نکلتی ہوئی صداؤں کو کسی نے قبول کر لیا ہے۔ فقط میلاد کا کرم محلات میں نہیں، میدان میں نہیں، بڑے گھروں میں نہیں ہوتا، دل کا میدان جو صاف کر لیتا ہے اس کے کچے مکان میں بھی کرم ہوتا ہے۔ تیرے گھر کی دہلیز اور چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ کہا پھر کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ابھی میں نے حسنین کے نانا کو آتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی میں نے مدینے والے کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تیری محفل قبول ہو گئی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔